الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے وہ موضوع ہے سورۃ البقرہ میں بعث بعد الموت کی 5 مثالیں۔ ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، ایک بندہ ایمان والا اس وقت تک نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ اس کا آخرت پر مکمل ایمان نہ ہو، اور آخرت کے تمام مراحل پر اس کا ایمان نہ ہو۔ مرنا، قبر، آخرت، سوال جواب، جزا سزا، تمام چیزوں پر اس کا ایمان نہ ہو، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں جب دعوت دے رہے تھے تو مکہ والے اس بات کو مان ہی نہیں رہے تھے کہ آخر کیسے مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ایک شخص تو ہڈی لے کر پہنچ گیا اور اس نے کہا ہڈی دکھاتے ہوئے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہڈی ہے، یہ ہڈی دیکھو پرانی ہو چکی ہے، یہ کس شخص کی ہڈی ہے پتہ نہیں، کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ، اس کو دوبارہ پہلی صورت پر کیسے لائے گا اللہ تعالیٰ؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے جواب دیا تھا، او اللہ کے بندے، جس نے جب تو کچھ نہیں تھا تب تجھے بنا دیا، اب تو کسی شکل میں موجود ہے تو تجھے کیوں نہیں بنا سکتا؟ جب تو کچھ نہیں تھا تب اللہ نے تجھے بنایا، اور جب تو ہے، چاہے مٹی کی شکل میں ہو، ہڈی کی شکل میں ہو، کسی شکل میں ہو، جب تو موجود ہے تو اللہ تجھے کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ تو آج میں جو موضوع لیا ہوں نا، اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر اس پوائنٹ کو اللہ رب العالمین نے شو کیا ہے، دکھایا ہے۔ کہیں زمین پر جب بارش کا نزول ہوتا ہے اس کی مثال دے کر کے کہ دیکھو ایک زمین مردہ ہو چکی، بنجر ہو چکی، ہریالی ختم، جھاڑ سوکھ گئے، مگر ہم بارش کرتے ہیں زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک دن آئے گا کہ ہم تم کو اٹھائیں گے۔ قرآن میں یہ مثالیں جگہ جگہ، مگر لمبی چوڑی بات نہیں، خطبے کا وقت بڑا مختصر سا ہوتا ہے، مختصر ہونا بھی چاہیے۔ سورۃ البقرہ میں صرف اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت کی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی اللہ تعالیٰ نے 5 مثالیں دی ہیں صرف سورۃ البقرہ کے اندر، اور عظیم مثالیں دی ہیں، بڑی بڑی مثالیں دی ہیں۔ ہم قرآن مجید تو پڑھتے ہیں، سورۃ البقرہ تو پڑھتے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے سے یہ آیات گزرتی بھی ہوں گی، لیکن شاید کبھی غور کیا کہ نہیں کیا۔ اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس پوائنٹ کو اٹھایا جائے، اس بات کو اٹھایا جائے۔ بے شک ہمارا ایمان ہے بعث بعد الموت پر، بے شک ہمارا یقین ہے بعث بعد الموت پر، مگر اب دنیا کے اندر ایسے جیتے ہیں جیسے کبھی مرنا ہی نہ ہو، جیسے کبھی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہی نہ ہو۔ وہ تو اچانک ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے، ہماری کوئی تیاری نہیں ہوتی۔ جب بستر پر پڑ جاتے ہیں کبھی ایسا موقع آتا ہے، تب یاد آتا ہے اللہ رب العالمین، تب صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تب دعائیں مانگی جاتی ہیں، تب نماز کی پابندی ہوتی ہے، تب بہت ساری چیزیں کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ دن ہم بھولے رہتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم کو جانا بھی ہے۔ یہی تمام چیزوں کو یاد دلانے کے واسطے بہت ساری چیزیں کہی گئی ہیں اسلام کے اندر کہ قبرستان جایا کرو، مردوں کی تدفین میں شامل ہوا کرو۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ تاکہ ہمیں وہ دن یاد رہے کہ ایسے مرنا ہے ہمیں بھی، اور مر کر کے ہم کو جانا ہے، ہم بھول نہ جائیں۔ تو قصہ مختصر، وہ 5 مثالیں جو سورۃ البقرہ کے اندر بیان کی گئی ہیں بعث بعد الموت کی۔ پہلی مثال جو اللہ رب العالمین نے دی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 سے لے کر 56 سے جب ہم پڑھیں گے تو اس میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 55 سے لے کر 56 تک میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، وہاں سے تورات لے کر کے آئے، جو اللہ رب العالمین نے تختیوں کی شکل میں ان کو دی تھی، وہ تمام تختیاں اٹھا کر لے کر آئے، اپنی قوم کے سامنے پیش کیا،
کہا کہ یہ اللہ نے کتاب دی ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اللہ نے اس کتاب میں ذکر کر دیا ہے، لو یہ کتاب پکڑو، اسی کے مطابق تم کو چلنا ہے۔ قوم بنی اسرائیل بگڑی ہوئی قوم، اجڑ قوم، عام لفظوں میں انکار کر دیا، کہا کہ ہم مان ہی نہیں سکتے کہ یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، جب تک کہ آپ کچھ پروف نہ دیں، کچھ ثبوت نہ دیں، تب تک ہم مان ہی نہیں سکتے کہ اللہ نے دیا ہے۔ کہا پروف کیا دیں؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ سے بات کرتا ہے، ہم وہ سن لیتے تو مان لیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ 70 لوگوں کو سلیکٹ کیا جو اس میں ذرا اچھے تھے اور سردار ٹائپ لوگ تھے، 70 لوگوں کو لے کر گئے پھر کوہ طور پر، اللہ رب العالمین سے گفتگو کی، ان کو صرف آواز سنائی دی، یہ لوگ آواز سنیں، ان کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ بس ہم کو یقین ہو گیا، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، آواز تو سنیں لیکن ہم نے دیدار نہیں کیا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ہم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تب مانیں گے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ ان کے اوپر موت واقع کر دی، ان کو مار دیا، ان کو ختم کر دیا، سب مر گئے یہ لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرائے، سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 155 میں، سورۃ الاعراف میں آیت موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، باری تعالیٰ یہ 70 لوگ اگر مر گئے تو پھر پیچھے جا کر قوم کو کیا جواب دوں گا، میری قوم کیسی ہے اللہ تجھ کو پتا ہے، کتاب لے کر گیا تو یقین نہیں کیے، ابھی میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے 70 کے 70 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، موت واقع ہو گئی 70 لوگوں پر، ان لوگوں نے غلط مطالبہ کیا تھا، میرا یقین نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایک کر کے دوبارہ پوروں کو زندہ کیا۔ یہ دنیا کی باتیں ہیں، اللہ نے ایک ایک کر کے دوبارہ زندہ کیا۔ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، قرآن میں ایک ایک کر کے، یعنی ایک زندہ ہوا دوسرے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، دوسرا زندہ ہوا تیسرے کو زندہ ہوتا ہوا دیکھا، تیسرا زندہ ہوا چوتھے کو زندہ ہوتا ہوا دیکھا، اس طریقے سے ایک ایک کر کے سارے کے سارے لوگ جو ہے زندہ کیے گئے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ ان الفاظوں میں قرآن میں کیا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جبکہ بنو اسرائیلیوں نے کہا اے موسیٰ ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں، ہم تورات کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، ایک چیخ نے ان کو پکڑ لیا، سب مر گئے اور تم سب دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر دوبارہ ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تم کو زندہ کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ یہ اللہ نے، اور ابھی جو واقعات آئیں گے جو میں بیان کروں گا انشاءاللہ، اللہ نے کیوں بیان کیا ہے، یہ بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل، ان کی بات ختم، ان تک اللہ نے قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ آخر کیوں ہمارے سامنے ایسے واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سنیں اور غور کریں اور یقین کریں کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے یہاں زندہ کر دیا، ایسے ایک دن آئے گا کہ اللہ رب العالمین ہمیں زندہ کرے گا، ہم اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، حساب و کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا پڑے گا اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ نے اسی لیے واقعہ ذکر کیا۔ دوسرا واقعہ ہم دیکھتے ہیں، دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243 میں ہے نا، 243 آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے سورۃ البقرہ ہی میں۔ واقعہ یہ ہے کہ داوردان، بنو اسرائیلیوں کی ایک بستی تھی، مفسرین نے ذکر کیا اس بستی کا نام داوردان تھا، داوردار نام کی بستی تھی۔ تو یہاں پر طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ طاعون کی بیماری اسلام کے اندر ذکر کیا گیا ہے، شریعت محمدیہ کے اندر، کہ جب طاعون کی بیماری یا ایسی مہلک بیماریاں کہیں پھیل جائیں تو ان بیماریوں کے ڈر سے بستی چھوڑ کر بھاگو نہیں، ان بیماریوں کے ڈر سے بستی چھوڑ کر کے بھاگو نہیں۔ اور اگر آپ کہیں سے آ رہے ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ فلاں بستی میں یا میری بستی میں فلاں بیماری پھیلی ہوئی ہے زبردست طریقے سے، تو اس بستی میں جاؤ نہیں۔ یہ
اسلامی اصول ہے۔ اب بنو اسرائیلیوں کا یہ واقعہ ہے، داوردان نام کی بستی، طاعون کی بیماری پھیل گئی، ان لوگوں نے کیا کیا، موت کے ڈر سے کہ یہاں رہیں گے تو ضرور مر جائیں گے، اللہ پر یقین ان کا جو ہے متزلزل ہو گیا، یہاں رہیں گے تو مرنا ہی مرنا ہے، حالانکہ موت اور حیات اللہ کے اختیار میں، یہ لوگ بولے مرنا ہی مرنا ہے، یہاں سے چلے گئے تو بچ جائیں گے 100%، یہاں سے باہر نکلے تو موت نہیں ہے، یہاں ہے تو موت، باہر جائیں گے تو موت نہیں، اس سوچ کے ساتھ یہ لوگ بستی سے نکل کر دوسری جگہ پہنچ گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا اور تمام کے تمام لوگ ختم ہو گئے، تمام کے تمام لوگ ختم ہو گئے۔ اچھا ختم ہو گئے، وہ سنسان جنگلی علاقہ، بہت وقت گزر چکا، جسم سڑ گل گئے، ہڈیاں ادھر ادھر بکھر گئیں، کون کس کی ہڈی ہے پتہ نہیں، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اٹھا کر پڑھو، ساری باتیں ملیں گی، کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر پڑھنے کی دیر ہے نا۔ ہوا یہ، وہاں سے ایک اللہ کے نبی حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حزقیل علیہ السلام، بہت کم لوگ نام سنے ہوں گے، حزقیل علیہ السلام، یہ نبی وہاں سے گزرے اور اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کون لوگ تھے، کیسے تھے، کس طریقے سے ایک بارگی ختم کر دیے گئے، سارے لوگ ایک جگہ مرے پڑے ہوئے ہیں، نبی تھے، اللہ نے دل میں بات ڈالی، اللہ سے دعا کیے، اللہ رب العالمین نے کیا کیا کہ حکم دیا کہ اچھا ان کو زندہ کرتا ہوں، اور الفاظ نبی کے، نبی کہیں حکم اللہ دے، اللہ نے حکم دیا کہو کہ تمام ہڈیاں ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں اپنے اپنے جسموں کے مطابق، انہوں نے کہا، ہڈیاں اپنی جگہ اکٹھا ہوئیں، کہا اللہ نے کہو کہ ان پر گوشت چڑھ جائے، تمام ہڈیوں پر گوشت چڑھ گیا، پھر اس کے بعد کہا کہ کہو کہ اس میں روح آ جائے، اللہ کے حکم سے اس میں روح آ گئی اور تمام کے تمام لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ سبحانک ربنا وبحمدک لا الہ الا انت، یہ کہتے ہوئے تمام کے تمام لوگ زندہ ہو گئے۔ یہ واقعہ کہاں ہے؟ سورۃ البقرہ، قرآن میں یہ واقعہ ہے۔ نئے ذہن کے لوگ، جو لوگ ہمیشہ شعبدہ بازی میں رہتے ہیں، جادوگری دیکھتے رہتے ہیں، ان کو ایسا لگے گا یہ تو جادوگری ہے، یہ اپنے اپنی ایمان کی بات ہے، اپنے اپنی ایمان کی بات ہے۔ معراج والے واقعے کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کہا کہ اگر میرے نبی کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں، اور اسی واقعے کو جب ابو جہل نے سنا تو مذاق اڑایا۔ اپنے اپنے ایمان کی بات ہے، اپنے اپنے ایمان کی بات ہے۔ تو قرآن یہ واقعہ ذکر کر رہا ہے، کس انداز میں ذکر کیا قرآن مجید نے؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو اے نبی کہ جو لوگ اپنے گھروں سے نکلے تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، اپنے گھروں سے نکلے تھے، خرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا موتو، مر جاؤ، سب مر گئے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا ثم احیاہم، پھر ہم نے ان کو زندہ کیا۔ پہلے کہا مر جاؤ اور پھر اس کے بعد ہم نے ہی ان کو زندہ کیا۔ یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ نے جو کہا ہے نا، دراصل وہی میری سوچ ہے، اسی لیے میں واقعات بیان کر رہا ہوں۔ جو اللہ نے واقع، سب واقعے جتنے بھی ہیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے جو بات کہی وہ سمجھنے کے لائق۔ اللہ نے واقعہ ذکر کیا، اس کے بعد کہا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور بے شک اللہ رب العالمین کا فضل لوگوں پر تو بہت ہے، اللہ بڑا فضل والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ناشکرے ہیں، شکر گزاری نہیں کرتے۔ یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد آخر اس میں کون سی شکر گزاری ہے؟ چلو ان لوگوں کے لیے تھا، وہ لوگ زندہ ہوئے، شکر ادا کریں اللہ رب العالمین کا وہ، لیکن یہ واقعہ جب ہم سنیں تو ہمیں کیوں شکر ادا کرنا ہے؟ زندہ تو ان کو کیا اللہ رب العالمین نے، پھر ہماری شکر گزاری کی بات کہاں سے آ گئی؟ دراصل اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو کس طرح ہم تمہاری باتوں کو تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں اٹھنا ہے ایک دن،
تمہیں سمجھا رہے ہیں, تمہیں بتا رہے ہیں کہ تمہارا امتحان لیا جانے والا ہے, تمہیں خبردار کر رہے ہیں کہ تم ایک دن مرو گے, تمہاری آنکھیں بند ہوں گی. جس طرح تم دوسروں کو دیکھتے ہو کہ فلاں آدمی مر گیا, بچے رو رہے ہیں, فلاں آدمی مر گیا, اس کی گاڑی ٹھہری ہوئی ہے, فلاں آدمی مر گیا, اس کی بلڈنگ وہی کی وہی موجود ہے, فلاں آدمی مر گیا, اس کے دوست و احباب یہیں بس قبر تک چھوڑ کر کے بڑا اچھا آدمی, بڑے اچھے تھے کہہ کر واپس چلے آتے ہیں. ایسے تمہیں بھی ایک دن مر جانا ہے, اور تمہارے ساتھ جو چیز جائے گی وہ تمہارا خود کا عمل ہے, باقی تمام کوئی چیز تمہارے ساتھ جانے والی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں, دیکھو میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں, شکر گزاری کرو اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح باتوں کو کھول کھول کر کے بیان کر رہا ہے. اس پر شکر ادا کرو اللہ رب العالمین کا, کس طرح اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے. یہ دوسرا واقعہ ہو گیا, یہ دوسری مثال سورۃ البقرہ کے اندر. اچھا تیسری مثال دیکھو. تیسری مثال یہ ہے کہ جب بخت نصر نے, ایک ظالم بادشاہ تھا, اس نے جب یروشلم پر حملہ کیا, بیت المقدس یروشلم پر اس نے حملہ کیا تھا, تو پورا تباہ و برباد کر دیا تھا. ہیکل سلیمانی وغیرہ اسی دور میں اس نے توڑ دیا تھا. لمبی چوڑی بات ہے, قصص الانبیاء میں نے بھی تفصیل اس بات پر روشنی ڈالی تھی, اب اس کا یہاں پر تذکرہ کرنا مناسب نہیں. تو بخت نصر نے جب یروشلم پر حملہ کیا, بیت المقدس پر, تو بہت ساروں کو تو قیدی بنا کر لے کر چلا گیا, بنو اسرائیلیوں کو, اور جتنے وہاں تھے تمام کو ختم کر دیا. اچھا اب وہ بستی ایسی تھی کہ بالکل سمجھ لو کہ زلزلہ آ گیا ہو, سب کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا ہو, لاشیں بکھری ہوئی, مکانات گرے ہوئے, ایسی حالت تھی. کئی دنوں کے بعد وہاں سے ایک اللہ کے نبی, ابن کثیر رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے, عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا. عزیر علیہ السلام, اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا. تو عزیر علیہ السلام دیکھے بستی کی حالت, لوگوں کی حالت, لاشیں, سب تمام چیزیں بکھری پڑی ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد یہ سوچتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھے کسی ایسی جگہ کہ جہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا, کسی ایسی جگہ پہنچے وہ, اور یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر یہ بستی دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتی ہے, یہ لوگ دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے, اتنی بری طریقے سے مار دیے گئے, ہاتھ کٹے ہوئے, پیر کٹے ہوئے, کس کا سر کہاں ہے, کس کا جسم کہاں ہے, کچھ پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ کیسے ان کو دوبارہ زندہ کرے گا, کس طریقے سے یہ اپنے اپنے جسموں کے ساتھ اٹھیں گے, ان کو دفنایا بھی نہیں گیا ہے, کیا حالت ان کی ہوگی. یہ تمام چیزیں ان کے ذہن میں تھیں. اللہ رب العالمین نے ان کو موت دے دی, ان کو موت دے دی. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ عزیر علیہ السلام نہیں تھے, کوئی اور صاحب تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ عزیر علیہ السلام تھے. قرآن میں نام کا تذکرہ نہیں ہے, ایک شخص کا تذکرہ ہے نا, نام کا تذکرہ نہیں. لیکن یہ واقعہ سچا ہے, یہ واقعہ سچا قرآن میں ذکر کیا گیا. ابھی بعد میں آیت میں پڑھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے موت واقع کر دی, اور موت بھی کتنی, 100 برس کی, 100 سال, 100 سال تک وہ پڑے رہے. 100 سال تک وہ جس سواری پر سوار تھے, گدھا سواری. اچھا ٹفن بھی ان کے پاس تھا, مطلب کھانے پینے کی چیزیں, سمجھانے کے لیے ٹفن کہہ رہا ہوں, کھانے پینے کی چیزیں ہے نا, اور ان کا گدھا, اور وہ خود 100 سال تک اس جگہ پر پڑے رہے. مفسرین ذکر کرتے ہیں حالانکہ وہ بستی بیت المقدس دوبارہ 70 سالوں میں آباد ہو گئی تھی, 70 سالوں کے اندر پھر وہ بستی دوبارہ شروع ہو گئی تھی. مگر یہ جہاں تھے, جس طرح اصحاب کہف اتنے 100 سالوں تک وہاں پڑے رہے اور کوئی نہیں گیا وہاں تک, ایسے ہی ان کا بھی عالم ہوا کہ وہاں کوئی نہیں گیا جہاں یہ تھے. 100 برس تک یہ پڑے رہے. پھر اس کے بعد اٹھے, اللہ رب العالمین نے آواز دی, کب تک یہاں پر رہے. تو دیکھا دن کے شروع حصے میں یہاں پہنچے تھے, دیکھا سورج غروب ہونے کا وقت ہے, تو کہا کہ کچھ دن بھر رہا ہوں یہاں پر, دن بھر میں لیٹا رہا یہاں پر. اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں, تم 100 سال سے یہیں پڑے ہوئے ہو, 100 سال سے میں پڑا ہوا ہوں. اللہ نے کہا ہاں ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو. گدھے کی طرف دیکھا تو گدھا سڑ گل کر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو چکا ہے, چھوٹی چھوٹی ہڈیاں صرف دکھائی دے رہی ہیں گدھے کی. اچھا کمال کی بات یہ اللہ رب العالمین کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مگر اپنا ٹفن دیکھو, کھانا دیکھو کہ ہم نے اس کو خراب ہونے نہیں دیا. ایسا نہیں کہ صرف تمہیں کو زندہ کر دیا, گدھے کو یہ حالت ہو گئی کہ وہ سڑ گل کر کے ہڈیوں کا چورا ہو چکا ہے, لیکن دوسری طرف تمہارا ٹفن ویسے کہ ویسے فریش موجود ہے. اللہ نے قرآن میں اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے.
اللہ رب العالمین نے کہا اوَكَلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ایک بستی کے پاس سے گزرا اور وہ بستی جو الٹ گئی تھی بالکل، یعنی گھر ایسا ہوتا ہے تو اودھی ہو گئی تھی، سب کچھ تہس نہس تھی بستی، اس بستی کے پاس سے ایک شخص کا گزر ہوا اور پھر اس کے بعد اس نے کہا قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا آخر. اس نے یہ سوال کیا، اس نے یہ سوچا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، پھر ہم نے اس کو 100 سال کے لیے مار دیا، موت دے دی 100 سال کے لیے. مِئَةَ عَامٍ، 100 سال کے لیے ہم نے اس کو موت دے دی. ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر ہم نے اس کو دوبارہ اٹھایا، ہم نے زندہ کیا. قَالَ، پھر میں نے پوچھا کم لبثت، کب تک تم پڑے رہے یہاں پر؟ تو اس شخص نے کیا جواب دیا؟ وہی جواب دیا جو میں نے واقعے میں ذکر کیا ہے کہ بس دن بھر یہاں پر پڑا رہا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم 100 سال سے یہاں پڑے ہوئے ہو، تمہارا گدھا دیکھو چورا چورا ہو چکا ہے، تمہارا کھانا دیکھو ہم نے خراب ہونے نہیں دیا ہے. اس طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے مثال دی ان کو یہیں پر کہ اس طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے. اللہ نے یہ پورا واقعہ ذکر کرنے کے بعد کہا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم اسی طرح لوگوں کے لیے نشانیاں بیان کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے نشانیاں ہیں. قرآن مجید کے اندر نشانیاں بھری پڑی ہوئی ہیں، پڑھنے کی دیر ہے. اسی طرح ہم لوگوں کے لیے نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. لوگ آج کاروبار میں مشغول ہیں، لوگ ہنستے کھیلتے کودتے دوڑتے بھاگتے آگے کی پلاننگ، یہ کرنا وہ کرنا، زندگی کی بھاگ دوڑ میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن لوگ یہ بھول چکے ہیں کہ وہ کتنا بھی کہتے رہیں الہاکم التکاثر الہاکم التکاثر، اور مال چاہیے اور مال چاہیے، لیکن حتی زرتم المقابر، انہیں قبر تک تو پہنچنا ہی ہے، انہیں قبر تک تو پہنچنا ہے. اس سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے. کوئی بھی شخص ہو دنیا کے اندر، بڑے سے بڑا آدمی ہو، بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو، بڑے سے بڑا حکیم ہو، موت کا مزہ تو چکھنا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا سورۃ الجمعہ کے اندر قل، اے نبی بتا دو لوگوں کو، اے نبی خبردار کر دو لوگوں کو، ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. نبی بتا دو کہ جس موت سے تم لوگ فرار اختیار کر رہے ہو، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، ذرا سا سر میں درد ہو جائے، ذرا سا جسم میں تکلیف ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ کہیں موت واقع نہ ہو جائے، فلاں پریشانی فلاں پریشانی، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو ملاقیکم، تمہیں اس سے ملنا ہی پڑے گا، تم اس سے بچ نہیں سکتے. ملاقات تو ہونی ہے ایک دن، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آج اس کی باری تو کل اس کی باری، تو پرسوں میری باری ہے، ترسوں تیری باری، یہ تو باری لگی ہوئی ہے، یہ تو ہونا ہی ہے. ملاقیکم، ملاقات تو کرنی ہے. ثم تردون الی عالم الغیب، پھر تم اس اللہ کی جانب لوٹائے جاؤ گے جو غیب کی باتیں بھی جانتا ہے، جو ظاہر باتیں بھی جانتا ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کاموں کے بارے میں بتا دے گا کہ تم نے کیا کیا ہے، کہاں کالا کہاں پیلا کہاں سفید، کہاں کیا کیا ہے. دنیا کی نظروں میں ٹوپی لگا کر دھوکہ دے دیے، لیکن اللہ کی نظروں میں تو نہیں بچ سکتے نا. دنیا کی نظروں میں ٹوپی اس لیے لگائے رکھتے تھے ہر کوئی وشواس کرے، بھروسہ کرے. لوگ بھروسہ کرتے بھی تھے اور آپ لوٹتے بھی تھے، مگر رب کی نظروں سے تو آپ اوجھل نہیں تھے نا. تمام کام اللہ بتا دے گا کہ تم نے کیا 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 ہے، تمام فائل تمہارے سامنے جو ہے حاضر کر دی جائے گی. چلیے تیسرا واقعہ چوتھا واقعہ دیکھتے ہیں. 3 واقعات ہو چکے. چوتھا واقعہ یہ ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 میں واقعہ ذکر کیا گیا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 260 میں واقعہ ذکر کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام، بڑے ہی برگزیدہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، ایک مرتبہ تذکرہ کیے، کہا، قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. دیکھو کس انداز سے قرآن نے ذکر کیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، ارنی کیف تحیی الموتى، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. اے اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں
کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا ابراہیم کیا تمہیں بھروسہ نہیں، اس پر ایمان نہیں مانتے تم کیا اس چیز کو کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، کہا اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہے، تو بالکل ہے، بلا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان ہے کہ تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اور کرے گا، مجھے ایمان ہے۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن ذرا دل کو اور مطمئن کرنا چاہتا ہوں، ذرا جب سامنے دیکھ لوں گا نا تو جو سامنے دیکھوں گا تو اس سے دل کو اور اطمینان آئے گا، وہ اصل میں فیل کرنا چاہتا ہوں، وہ اطمینان دل میں لانا چاہتا ہوں جو سامنے دیکھنے پر آتا ہے وہ چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا قال فخذ اربعۃ من الطیر، تو 4 پرندے لے اور پھر اس کے بعد کیا کر، چاروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے 4 جگہ رکھ دے، اور پھر اس کے بعد پکار اللہ تعالیٰ کے نام سے، وہ چاروں پرندے زندہ ہو کر تیری طرف آئیں گے۔ ہاں واقعہ ایسے ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا کیا 4 پرندے لیے اور 4 پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور چاروں کے پارٹس جو ہے مکسچر کر دیے، یعنی ایک پرندہ کا ٹکڑا جو ہے وہ چوتھے پرندے کے سامنے رکھ دیا، وہاں الگ الگ ایک روایت کے اندر مفسرین نے ذکر کیا کہ 4 پہاڑوں پر رکھا، ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ 7 پہاڑوں پر رکھا، الگ الگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر کے۔ اچھا چاروں کی منڈی مگر اپنے پاس رکھی، چاروں کی منڈی پکڑ کر کے اپنے پاس ہی رکھی، اور یہ علم میں رکھا کون سا ٹکڑا کس طرف رکھا میں نے۔ پھر اس کے بعد جب پکارا تو سارے ٹکڑے ادھر سے ہوتے ہوئے آ کر کے اپنی اپنی منڈی میں فٹ ہو گئے، اور یہ منظر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، ہاں جان لو کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر غالب ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے یہ واقعہ کیوں ذکر کیا؟ اسی لیے ذکر کیا کہ ہم جان لیں، ہم سمجھ لیں کہ ایسے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، اللہ کی نظروں سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اچھا یہاں پر ایک بہت خاص بات میں آپ کو بتاؤں، ایک خوبصورت مکالمہ 2 صحابیوں کے بیچ میں، ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صحابی ہیں ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 صحابی ملتے ہیں۔ اچھا 2 صحابی ملتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم قرآن مجید کے اندر کون سی ایسی آیت پاتے ہو کہ جس آیت کو پڑھ کر، جس آیت کو سن کر تمہیں لگتا ہے کہ کامیاب ہو جاؤں گا، یعنی دل میں امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤں گا، اللہ کی معافی مل جائے گی، جنت مل جائے گی، بالکل یقین ہوتا ہے، کون سی آیت ہے قرآن مجید کی؟ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ مجھے تو پورے قرآن میں ایک ہی آیت سب سے اچھی لگتی ہے، اور وہ آیت ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ اللہ نے کہا ہے قل اے نبی بتا دو میرے بندوں کو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کر لیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اللہ معاف کر دے گا، توبہ کرو گے اللہ معاف کر دے گا۔ تو یہ جو آیت ہے، یہ آیت مجھے پورے قرآن میں سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر غلطی ہو گئی اور معافی مانگ لیے تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو اس آیت سے مجھے امید ہوتی ہے دل کے اندر کہ انشاءاللہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، کیونکہ اتنا غفور اتنا رحیم میرا رب ہے، مجھے سزا نہیں دے گا، انشاءاللہ محنت کروں گا، عمل کروں گا، باقی اللہ سے اچھی امید ہے، اس آیت کی وجہ سے میں معاف کر دیا جاؤں گا۔ یہ آیت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تو پورے قرآن میں سب سے زیادہ جو امید والی آیت لگتی ہے وہ آیت یہی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، کہ اے اللہ تو مجھے دکھا کہ مردوں کو تو کیسے زندہ کرے گا، اور جب اللہ نے کہا کہ کیا تمہیں بھروسہ نہیں، کیا تمہیں ایمان نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بلا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ بھروسہ ہے، لیکن ذرا اطمینان ہو جائے اور زیادہ، اس لیے دکھا دو، اور اللہ نے دکھا دیا۔ سب سے زیادہ مطمئن بخش مجھے یہی آیت لگتی ہے کہ ایک بندے نے سوال کیا کیسے اللہ زندہ کرے گا، اور اللہ نے مان بھی لیا، اللہ نے تسلیم بھی کر لیا۔ تو جب ہم اللہ سے کوئی بھی چیز مانگیں
سوال کریں تو اللہ ضرور دے دے گا. بالکل مجھے اطمینان ہے, کیونکہ اتنی بڑی چیز جب ایک بندے نے مانگی اور اللہ نے دے دی تو بھلا پھر ہماری تمام چیزیں تو اس سے چھوٹی ہوں گی نا. یہ تو بہت بڑی چیز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دکھا کہ مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا ہے, اور اللہ نے دکھا دیا. تو ہم تو بہت ساری چیزیں اس سے بہت کم مانگتے ہیں, اس سوال سے چھوٹا سوال ہمارا ہوتا ہے. تو یہ آیت سب سے زیادہ امید والی میرے نزدیک ہے. یہ کس نے کہا؟ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پانچواں واقعہ جو سورۃ البقرہ میں ہے بعث بعد الموت کو بتانے کے لیے, وہ ہے بہت مشہور واقعہ سورۃ البقرہ کی بنا جس پر رکھی گئی ہے, جس سے سورۃ البقرہ کا نام ہے سورۃ البقرہ, اور وہ ہے گائے والا واقعہ. بڑا مشہور واقعہ کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا بے اولاد, اس کا صرف ایک جو ہے بھتیجا تھا وارث. اب بیچارہ بزرگ تھا, بھتیجے کو شاید جلدی تھی, اس نے کیا کیا؟ مرڈر کر دیا کہ جتنا جلدی جائیں گے اتنا جلدی مجھے وہ مل جائے, جائیداد مل جائے گی. حالانکہ مرنے کے بعد تو جائیداد اسی کو ملنے والی تھی, لیکن پھر بھی اس کو شاید زیادہ جلدی تھی, اس نے ختم کر دیا اور لاش کو لے جا کر دوسرے کے دروازے پہ ڈال دیا اور خود چیخا پکارا شروع کر دیا, نوٹنکی. لوگ آپس میں لڑنے لگے. کسی نے مشورہ دیا, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی موجود ہیں, لڑ کیوں رہے ہو؟ آخر جاؤ ان سے فیصلہ کرا لو. موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے میسج کیا, کہا کہ دیکھو ان لوگوں سے بولو ایک گائے ذبح کریں, ہے نا, ایک جانور ذبح کریں, اور پھر اس کے بعد اس کا ایک پارٹس مردے سے ٹچ کریں, مردہ اٹھ کر کے بتا دے گا کہ مجھے کس نے مارا, پھر وہ پہلی جیسی حالت میں ہو جائے گا, ہے نا. اتنی بڑی چیز قرآن میں ہے یہ واقعہ, ایسا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کر لو, مگر قوم بنو اسرائیل ہے نا, ٹیڑھی قوم. آج بھی بہت سارے لوگ سیدھے ہیں مگر کام ٹیڑھا کرتے ہیں, ہے نا, ٹیڑھا کرتے ہیں ان لوگوں جیسا. ان لوگوں نے کہا اچھا تو جانور ذبح کرنا ہے تو کیسا جانور ہونا چاہیے؟ عام جانور کی کھیت والا جانور؟ یہ سوال کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت ہی نہیں تھی. چلو یہ بھی بتا دیا گیا, تو پھر کون سے کلر کی ہونی چاہیے وہ بھی بتا دیا گیا. اور مشکل جتنا سوال یہ کرتے گئے اتنا مشکل ہوتا گیا. سوال جب کیے نا کون سا کلر, تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ پیلا ٹائپ کا اور تھوڑا اس میں سرخی بھی ہو, یعنی ریڈ بھی اس میں ملا ہوا ہو. پیلا یعنی وہ جانور کیسا ہو؟ تھوڑا پیلا ٹائپ کا ہو مگر سرخی والا بھی ہو. اب اتنا مشکل کہاں سے ملے گا؟ پھر اس کے بعد کہا اچھا عمر کیا ہونی چاہیے, مگر اللہ تعالیٰ نے عمر بھی بتا دی کہ بہت ایج بھی ہو, زیادہ نہ ہو اور بہت کم بھی نہ ہو. بہرحال ڈھونڈتے یہ جانور کہاں ملا؟ ایک ایسے نوجوان کے پاس جو بیچارہ بڑا غریب تھا. اس نے بھی موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا. اس نے کہا کہ اس کی جو اسکن ہے نا, اس کا چمڑا, یہ چمڑے بھر کر کے میں سونا لوں گا تبھی دوں گا. اب ظاہر سی بات ہے کرنا پڑا ویسی. وہ بچہ مالدار ہو گیا, اس کو اتنا سونا دینا پڑا. پھر لائے اور اس کے بعد اس کے مردے کے جسم سے ٹچ کیے اور اس کا مردہ اٹھ کر کے بول دیا کہ بھئی بھتیجے نے مارا ہے, اور پھر وہ مر گیا. اللہ نے یہ واقعہ قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے. آپ سورۃ البقرہ 67 سے لے کر 73 تک پڑھیے آیتیں. اللہ نے ذکر کیا ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى, اور ہم نے کہا ان سے کہ اس کے جسم کا ایک پارٹ, ایک حصہ تم ٹچ کر دو مردے سے, وہ زندہ ہو کر کے بول دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے. اللہ نے یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد کہا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى, یہی اہم پوائنٹ, ہم اسی طرح مردوں کو زندہ کریں گے. اللہ نے یہ واقعہ, یہ اسٹوری پڑھ کر مزہ لینے کے واسطے نہیں بیان کیا ہے. ایک واقعہ اور بڑا مزے کا ہے, بڑا مزیدار ہے, یہ اس لیے نہیں ذکر کیا. اللہ نے کہا کیوں میں نے ذکر کیا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى, ہم نے اسی لیے واقعہ ذکر کیا ہے تاکہ ہم تمہیں بتائیں کہ ہم اسی طرح مردوں کو زندہ کریں گے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, اور اپنی نشانیاں تمہیں اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کر لیں. ہاں اسی لیے ہم دکھا رہے ہیں نشانیاں, ساری چیزیں. تو محترم حضرات, میرے خطبے کا یہی موضوع تھا. سورۃ البقرہ کے اندر, سورۃ البقرہ میں بعث بعد الموت کی 5 مثالیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں. صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, 7604 حدیث نمبر, ابن آدم کے بدن کی ہر چیز کو زمین بوسیدہ کر ڈالے گی. جو بھی آدمی مرتا ہے نا, جب زمین کے حوالے کیا جاتا ہے آدمی مر جاتا ہے, سڑ جاتا ہے, گل جاتا ہے, سوائے پونچھ کے.
اب انسان کے پاس تو دم نہیں ہوتی ہے، پونچھ نہیں ہوتی ہے، پھر کیوں کہا گیا؟ دراصل یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا، پیچھے کا حصہ ہمارے باڈی کے اندر ایک اہم، اگر یہ صحیح نہ ہو تو ہم کھڑے نہیں ہو پائیں گے، بیٹھ نہیں پائیں گے، ہے نہیں؟ یہ ہڈی، تو یہ ہڈی کا جو لاسٹ حصہ ہے نا، وہ نہ سڑتا ہے، نہ گلتا ہے، نہ ختم ہوتا ہے، ایک چپ کی شکل میں. یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ انسان کے جسم کا ایک چپ، ایک میموری جس میں پورا بایو ڈاٹا موجود رہتا ہے. آج سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے، بہت ساری جگہوں پر میں نے پڑھا ہے کہ سائنس بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ جلتا بھی نہیں ہے اور سڑتا بھی نہیں ہے اور گلتا بھی نہیں ہے. وہ چپ اتنا اہم ہے، وہ ہڈی کا لاسٹ حصہ چھوٹا سا، کہ اس سے یہ تک بتایا جا سکتا ہے کہ یہ انسان اچھا تھا یا برا تھا. اس کے جسم کے بہت سارے حصے بنائے جا سکتے ہیں اس چپ کی بنیاد پر، اس چپ کی مدد سے. اور اتنے 100 سال پہلے حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن آدم کے بدن کی ہر چیز کو زمین بوسیدہ کر ڈالے گی سوائے پونچھ کے، ہڈی کے. اسی سے انسان کو بنایا گیا اور اسی سے انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا. اسی لیے موت کو ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیں ایک دن مرنا ہے. بے شک زندگی کے اندر ہر چیز لگی ہوئی ہے، زندگی کے اندر جینا ہے اور جینے کے تمام چیزوں کو اکٹھا بھی کرنا ہے، ضروریات زندگی بھی حاصل کرنی ہے، بے شک حاصل کیجئے. لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ بس ایک دن ایسا آئے گا کہ اچانک سب کچھ ختم ہو جائے گا، آپ کی ساری پلاننگ یہیں رہ جائے گی، سب کچھ یہیں رہ جائے گا. تو جہاں جانا ہے اور جہاں جا کر کے واپس کبھی نہ آنا ہے اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یا تو ہمیشہ کے واسطے دوزخ یا تو ہمیشہ کے واسطے جنت، اس زندگی کو ہمیشہ نظروں کے سامنے رکھی. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک ہی سورہ کے اندر سورۃ البقرہ میں 5 جگہوں پر اتنی بڑی بڑی مثالیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ ہم تم کو دوبارہ زندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا بنائے.